اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کل بروز قیامت کچھ اولادیں ایسی ہوں گی کہ جو اپنے والدین کو جہنم کے اندر لے کر جائیں گی، کچھ اولادیں ایسی ہوں گی جو والدین کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائیں ایسی مائیں کہ جو سکھا رہی ہیں بیٹے کو. آج ہم قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاری صاحب بیٹے کو کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ اسکول کے اندر اچھے نمبر لے لے، اچھے مارکس لے لے، تاکہ اس کی پڑھائی کی طرف رغبت بڑھتی رہے. ارے بندہ خدا، وہ مائیں تھی، انہیں کوئی اور لالچ نہیں تھا، کوئی طمع نہیں تھا، فقط یہی تھا کہ میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر لے. تربیت اولاد حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے. حضرت لقمان علیہ رحمہ اللہ کے نبی نہیں تھے. آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت پائی، اور حضرت لقمان علیہ رحمہ موٹے جسم کے تھے، کالے رنگ کے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کمالات وہ عطا فرمائے تھے حکمت اور دانائی کے کہ رب تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ حضرت لقمان علیہ رحمہ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی، جن کی پسندیدگی اور جن کی خوبصورتی، جن کی قدر و قیمت رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی. حضرت لقمان علیہ رحمہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِأَبِيهِ، حضرت لقمان علیہ رحمہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، دیکھیں کلمات اور جملوں کے اندر کتنی خوبصورتی اور حسن ہے. کہا کہ اے میرے بیٹے، کہ وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کا کی کہ لا تشرک باللہ، وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. ابتدا کی جا رہی ہے رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع کیا جا رہا ہے. اب وہ بھی والدین تھے، وہ اولاد بھی ان کی ایسی تھی کہ والدین نے جس چیز سے روکا، جس چیز کی نصیحت کی، پھر اولاد نے بھی اسی طرح عمل کیا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا. اس کی تفصیل آگے بھی کچھ موجود ہے کہ جن جن چیزوں کا ذکر دیا گیا کرنے کا، جن سے روکنے کا حکم دیا گیا، تو والدین اب بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے جس کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے. وہ کیسی خوبصورت نصیحت تھی. اب یہ بیان کرنے کا جو مقصد ہے، رب تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے وہ اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ آنے والی امت جو ہے، آنے والے لوگ جو ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کو اچھی تربیت کے لیے درس دیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی والدین اپنی اولاد کو نصیحت کر بھی رہا ہے تو وہ اسے اچھی کوٹھی، بنگلے، گاڑی کی، دنیا کی ترقی کی، دنیا کے کاروبار کے اندر رغبت کی، اسے نصیحت کی جا رہی ہے. لیکن وہ بھی والدین تھے کہ انہوں نے سب سے پہلی نصیحت جو کی ہے وہ کی ہے کہ کسی کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اگر تم کسی کو شریک ٹھہرا بیٹھو گے تو تمہارے تمام کے تمام اعمال ضائع چلے جائیں گے، تم دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. تو آپ نے آگے جو حکم فرمایا، تفصیل آگے کافی ساری ہے، فرمایا کہ تم اگر تلاش کرو گے، ایک برائی چھوٹی سی بھی کرو گے، اتنی چھوٹی کرو گے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہوگی، تو اگر تم اسے پہاڑوں کے درمیان ہی اسے چھپا ڈالو گے، زمین آسمان کے اندر بھی چھپا ڈالو گے، تو رب تعالیٰ کے آگے کچھ بعید نہیں ہے کہ واللہ لطیف خبیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بین ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، پھر بھی وہ رب تعالیٰ اسے نکال ڈالے گا. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، چھوٹی سی برائی کی طرف بھی رغبت نہیں کرنی، اور نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو حکم فرمایا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، والدین خود بیٹوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، اولاد کی سپورٹ کر رہے ہیں،
کچھ نہیں ہوتا بیٹا، اتنا سا کرنے سے کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، رب تعالیٰ کی ذات بے شک بخشنے والی ہے، لیکن کچھ عملوں کا دار و مدار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اگر اولاد نے برا کام کیا سب سے پہلا حق والدین کا ہے اسے روکنا، اگر اس نے نہیں روکا پھر لگاتار وہ اولاد بڑھتی گئی حتیٰ کہ اس حد تک پہنچ گئی، ان کا جو گناہ تھا، ان کا جو عمل تھا اس حد تک تجاوز کر گیا کہ انہوں نے بہت بڑی برائی کا ارتکاب کر لیا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ اب جو تمام کا تمام ملبہ ہے، تمام کا تمام ان نیکیوں کا، برائیوں کا خمیازہ ہے، وہ فقط اولاد کو نہیں جھیلنا پڑے گا بلکہ اس اولاد کے ساتھ ساتھ والدین پر بھی ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو۔ اب اولاد اور والدین اولاد کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اب اولاد اگر پھر بھی اس کو کرتی ہے اس برائی کو، تو اب والدین پر اس کا کوئی دین نہیں ہوگا، کیونکہ والدین نے پراپر اسے نیکی کی طرف لانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر آگے حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے انہیں اپنے ساتھ لے کر آؤ نماز کی طرف۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کی طرف بھیج دو تم خود بیٹھے رہو گھر میں، نہیں، یہ نہیں کہا، خود لے کر آؤ نماز کی طرف۔ 3 سال کا عرصہ ہے، 3 سال کے عرصے کے اندر انہیں نماز سکھاؤ، نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، وضو کیا کیسے جاتا ہے۔ یہاں پر کسی استاد کا ذکر نہیں ہے، کسی قاری صاحب کا ذکر نہیں ہے، کسی ملا کا ذکر نہیں ہے، والدین کا ذکر ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اس طرح تربیت دے، اسی طرح ان کو گائیڈ کرے۔ 7 سال کی عمر ہے تو انہیں مسجدوں میں لاؤ، نماز کے لیے نماز انہیں سکھاؤ، وضو کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ اب جس وقت وہ نماز پڑھنا سیکھیں گے، وضو کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے، تو پھر 10 سال کی عمر اگر ہو جائے تو پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، والدین پر ضروری ہے کہ ان کو سختی کرے، ان پر ڈانٹ ڈپٹ کرے اور انہیں سزا دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کی طرف لے کر آئے۔ اور جو والدین خود نہ جانے وضو کیسے کیا جاتا ہے، جو والدین خود نہ جانے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، جو والدین یہ بھی نہ جانے کہ جو سکھانے والے ہیں ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، برتاؤ کرنا ہے، یہ والدین یہ بھی نہ جانے کہ اگر کوئی کسی کو تربیت کر رہا ہے، اگر بہتری کی تربیت کر رہا ہے، اگر وہ سختی بھی کر رہا ہے تو وہ اس کے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ کئی مثالیں ایسی ہیں ہمارے درمیان، ہمارے سامنے بھی کئی مثالیں ایسے گزری ہیں، ہم بھی پڑھاتے ہیں تو کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جن والدین نے کہا کہ ہمارے بچوں کے آگے ایسے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، یقین مانے وہ 0/0 ہیں۔ کچھ والدین ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ ان پر سختی کریں، ان پر ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ ان کو سختی کرنے کی ضرورت ہی ان پر نہیں پڑتی، کیونکہ والدین کی طرف سے بھی سختی کا اشارہ ہے، ادھر سے بھی سختی کا اشارہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتا ہے کہ وہ بچہ خود بخود سنور جاتا ہے، وہ اپنی زندگی بنا لیتا ہے۔ خیر میں اس طرف آنا نہیں چاہ رہا، بہرحال میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کس چیز کا حکم دیا۔ اولاد کی اچھی تربیت والدین کا حق ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین پر ہے کہ اولاد کا خیال کریں، انہیں اچھی تربیت دیں اور ان کے تمام حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اچھی تربیت کے ساتھ جو ہے انہیں پروان چڑھائیں۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ، اللہ کے نبیوں کا کیا شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کے ساتھ ریلیٹڈ رکھنے کا اور دین کے ساتھ منسلک رہنے کا حکم فرمایا ہے کہ دین کے ساتھ ملے رہو گے تو تمہاری زندگی بن جائے گی، اگر دین سے ہٹ جاؤ گے تو پھر تمہارے تمام کے تمام اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ تو نیکی کا حکم دینا یہ ہر ایک جگہ پر قرآن کے پاک کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی آیا ہے کہ نیکی کا حکم دو، وہ چاہے جو بھی ہو۔ بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے کو نیکی
نیکی کا حکم دے، لیکن یہاں پر کسی کو مجال کہ کسی کو کچھ کہا جا سکے اور آگے والدین اس کے جو ہے اسے برداشت کر لیں یا بڑے برداشت کر لیں، یہ ہمارے اندر سکت بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غیر بھی ہے ہمارے بچوں کو اچھی تربیت کی طرف گائیڈ کرنا چاہتا ہے، انہیں اچھی تربیت کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے، چاہے دو شبد سختی کے ہی کیوں نہیں بولتا، ہمیں اس کو پرموٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے اولاد کے لیے اپنے بیٹے کی سپورٹ کے اندر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کل بروز قیامت کچھ اولادیں ایسی ہوں گی کہ جو اپنے والدین کو جہنم کے اندر لے کر جائیں گی، کچھ اولادیں ایسی ہوں گی جو والدین کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائیں گی۔ اب دیکھیں، ایک ماں ہے وہ اپنے بچے کو، بیٹے کو کبھی بھی دھوپ پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا دھوپ پر بیٹھا رہے، سخت گرمی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے، یا ماں ہے یا باپ ہے، دونوں کا آپ سمجھ لیں، لیکن وہ والدین اور ماں، والدین دونوں میں سے یا ماں یا باپ ایک، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کل اس کا بیٹا جہنم کی گرمی کے اندر جلتا رہے؟ تو جہنم سے بچانا ہے تو دین کے ساتھ ریلیٹڈ رہنا پڑے گا۔ اب دیکھیں حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فرمایا آتا ہے نا کہ آپ کی والدہ نے آپ کی کتنی اچھی تربیت کی، کتنی اچھی تربیت کی۔ آپ نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگی کہ مالک مولا مجھے بیٹا ایسا عطا فرمانا کہ جو تیرے ساتھ ملا رہے، تیرے دین کو سیکھے، تیرے دین کے ساتھ ریلیٹڈ رہے، تیری اسے پہچان نصیب ہو جائے۔ پھر جب پیدا ہو گیا پھر فرمایا فرید تو نے نماز پڑھنی ہے۔ کہا اماں نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ کہا کہ نماز پڑھے گا تو تجھے شکر ملے گی، کیونکہ بیٹا شکر بہت پسند کرتا تھا۔ نماز پڑھے گا تو کیا ملے گی؟ شکر ملے گی۔ اب ماں کام دیگر بھی کرتی تھی، دیگر معاملات، وضو کروانا، گرمی سردی کا خیال رکھنا، اب وہاں کی یہ بھی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ فرید نماز پڑھنے سے پہلے مصلے پر نہیں آیا ہوتا تھا، ماں جو ہے شکر کی پڑیا باندھ کر مصلے کے نیچے رکھ دیتی تھی۔ 5 ٹائم کی ڈیوٹی تھی۔ آج ہیں ایسی مائیں، آج ہیں ایسی مائیں کہ جو سکھا رہی ہیں بیٹے کو۔ آج ہم قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاری صاحب ہمیں بیٹے کو کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ یہ اسکول کے اندر اچھے نمبر لے لے، اچھے مارکس لے لے، تاکہ اس کی پڑھائی کی طرف رغبت بڑھتی رہے۔ ارے بندہ خدا، وہ مائیں تھیں، انہیں کوئی اور لالچ نہیں تھا، کوئی طمع نہیں تھا، فقط یہی تھا کہ میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر لے، میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مل لے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن مصلے کے نیچے پڑیا رکھنا بھول گئی۔ پھر اب دیکھیں کہ اولاد کو یہ بھی سکھایا ہوا ہے نماز کے آگے نہیں گزرنا، آگے گزرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب سوچ رہی ہیں کہ اگر آگے جا کر گزر کر مصلے کے نیچے پڑیا رکھتی ہوں، اپنے ہی قول سے جھوٹی پڑتی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں نکر میں لگ کر، کونے میں لگ کر دعا مانگتی ہیں، مالک مولا تو جانتا ہے کہ میں نے اس تیرے بندے کو، اس فرید کو تیری طرف ہی رغبت دلانے کے لیے، تیرے ساتھ ملانے کے لیے، تیری پہچان کرانے کے لیے میں نے اسے نمازی بنایا ہے۔ مالک مولا تو یہ بھی جانتا ہے اگر میں اسے کچھ لالچ دیتی تھی تو فقط یہی مقصد تھا کہ یہ بچہ نماز پڑھتا رہے، تیرا ذکر کرتا رہے، تیری تسبیح و تحلیل کرتا رہے، تیری نماز کے اندر تیری طرف رغبت کرتا رہے۔ مالک مولا تو یہ جانتا ہے آج تک تو میں نے کیا ہے، آج فرید مصلے پہ کھڑا ہے، مالک مولا تو خود کرم فرمانا۔ ابھی ماں رو رہی ہے، ابھی ماں رو رہی ہے۔ فرید نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، مصلی اٹھایا۔ پہلے تو کچھ معاملہ اور ہوتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا اٹھانا، مصلی کے نیچے ایک پڑیا شکر کی ملتی تھی، لیکن آج اللہ نے ایسا کرم کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے مصلی کے نیچے شکر کے دریا بہا دیے ہیں جی۔ اب فرید پکار کے کہتے ہیں اماں آجا، آج تو شکر کی لذت ہی اور ہے، آج تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، پہلے ایک پڑیا ملتی تھی، لگتا ہے میری نماز رب تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ رب تعالیٰ نے دریا ہی بہا دیے ہیں جی۔ اب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اب ماں کہتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہا بیٹا آج تک میں نے ایک راز رکھا ہے، آج تک جو شکر تیرے مصلے کے نیچے رکھی جا رہی تھی وہ میں اپنی طرف سے رکھ رہی ہوں، لیکن آج اس رب تعالیٰ نے اس شکر کے دریا بہا دیے ہیں کہ جس نے شکر کو بنایا ہے یا جس چیز نے اس کے اندر مٹھاس ڈالی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو پھر اس طرح کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، بات کرنے کا مقصد جو ہے کہ اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لے کر آئیں، نیک عمل کرنے کی طرف انہیں رغبت دلائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا تو حق ادا ہو گیا، جی بس جی
یار پڑھنے نہیں آتے بچے، بس قاری صاحب نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ کے بندے پڑھ لیا ہے قرآن یہ چیز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، اسے ڈھانپ کر، اسے ٹھپ کر، اسے بند کر کے رکھ دیا جائے الماریوں میں۔ قرآن تو ایسی چیز ہے، اسے بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، جتنا پڑھو گے یہ اتنا ہی فائدہ عطا کرے گا۔ اسی لیے قرآن کی بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، بار بار مقصد یہی ہے کہنے کا۔ کافی والدین آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں پڑھی ہوئی تو ضرور ہیں لیکن وہ پڑھ کر بھول جانا یا پڑھ کر دور ہٹ جانا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو باقاعدگی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ انہیں خود بھی بیٹھے مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت، اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کا ضرور تلاوت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن